کربلا تو ایک ہی واقعہ ہے، 61 ہجری میں ہوا، جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اسی طرح ایک ہی طرح بیان کرتے رہیں تو پھر ہم آج کے زمانے میں کہاں کھڑے ہیں؟ پھر آج جمعے کا دن، متوقع ظہور کا دن، اور اگر آج ہم کربلا کو نہیں سمجھ پائے تو ہم اپنے امام کو سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارا امام بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کوفہ والوں نے امام کو خط لکھے، 12,000، کوئی کہتا ہے 18,000، بہرحال ایک اچھی بڑی تعداد خطوں کی تھی کوفہ سے لکھی گئی کہ آپ کوفہ آ جائیں، یہاں ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، یہاں ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پر جو بہت بڑا مشہور شاعر ہے جس کی امام سے ملاقات ہوئی، امام نے اس سے پوچھا کوفہ کا حال کیا ہے؟ اس نے کہا مولا کوفہ میں لوگوں کا دل تو آپ کی طرف ہے لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ دل آپ کی طرف ہے مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ عزیزان بہت ظریف نقطہ ہے، کیا وجہ ہے ایسی؟ دل ہے مگر حرکت نہیں کر پا رہا، چل نہیں پا رہا۔ دل تو ہمارا بھی یہی ہے، امام آ جائیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا عمل ہے ایسا کہ امام آئیں تو ہم امام کا ساتھ دیں؟ یہی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہی تو اسی لیے بار بار کہا ہے کہ کربلا کو بیان کرو، مجالس کو قائم کرو، عزاداری کو قائم رکھو، اور روح عزاداری کو بیان کرو۔ جیسے ہمارے بھائی نے اتنا اچھا کلام پڑھا کہ ساری چیزیں ضروری ہیں جانے محترم، جب تک آپ اکیوپ نہیں ہوں گے آپ کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے۔ ساؤنڈ سسٹم آپ کا اچھا نہ ہو، آپ کو آواز نہیں آئے گی پیچھے تک، آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو، آپ لائیو نہیں ہو سکتے۔ اکیوپڈ ہونا ہے آپ کو، چیزوں کو یوز کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ وقت کے امام کے لیے کتنی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے انسان کو؟ صرف ایک طرف کہ میں یہ کام کروں گا امام تک پہنچ جاؤں گا، ایسا امام کو نہیں چاہیے عام آدمی۔ امام کون ہے؟ وقت کا امام، زمانے کا امام۔ امام کہتے کسے ہیں؟ امام واسطہ فیض ہے، امام رحمت موصولہ ہے۔ یہ جو بارش آپ دیکھ رہے ہیں کہ باران رحمت آ رہی ہے، یہ بغیر وجود امام کے نہیں آ سکتی۔ بارش رحمت ہے نا، تو اس رحمت کے بغیر نہیں آ سکتی جو سب سے بڑی رحمت ہے اس ٹائم دنیا میں۔ ہر چیز، چاہے پھول کھلے، چاہے ہوائیں چلیں، چاہے خوشبو آئے، آپ روڈ پہ چل رہے ہیں پتھر پڑا ہوا، آپ نے بولا کہ سائڈ پہ کر دوں، کیوں کوئی گر نہ جائے، یہ نیکی بغیر امام کے وجود کے آپ کے دل میں نہیں آ سکتی۔ امام کو پہچانے، کیونکہ امام کو نہیں پہچانے تو اسی لیے امام کے مقابلے میں آ گئے لوگ، یا پھر امام کا ساتھ نہیں دیا، پیچھے ہٹ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، آگے پیچھے چلے گئے۔ اور جنہوں نے امام کو پہچان لیا وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر امام تک پہنچے۔ مسلم ابن اوسجا کوفہ میں جب حبیب ابن مظاہر نے مسلم کو دیکھا نا بازار میں، کہا مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب حنا خریدنے آیا ہوں، کہ خضاب لگاؤ رنگ کرنے کے لیے۔ کہا مسلم حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے ہیں، ایسا خضاب لگے گا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ مسلم گھر نہیں گئے کہ میں گھر بتا دوں جا کے، یا یہ کچھ کہتے، مسلم اسی وقت سیدھے کربلا چلے۔ عزیزان محترم اسی چیزوں کو تو سمجھنا ہے کہ آخر کون سی رکاوٹیں ہیں کہ ہم اپنے امام تک نہیں پہنچ پا رہے، باوجود اس کے کہ ہم الجل الجل کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جمعے کا دن، عید کا دن ہوتا ہے روز کے اندر، ایام میں، اور آج کے دن ہم امام کی زیارت ہے، ہر روز ایک معصوم کی زیارت ہے، کسی دن 2 کی ہے، کسی دن 3 کی ہے۔ جمعے کے دن آخری امام کی زیارت ہے، مفاتیح الجناح آپ کھولیں اس کے اندر آپ کو ملے گی۔ اب جو شخص بشمول میرے جو 2-3 منٹ کی امام کی زیارت نہیں پڑھ سکتا جمعے والے دن، وہ امام کو کہاں بلائے؟ مجھے آپ بتائیں۔
جو امام کو سلام نہیں کر رہا، خاص جمعے والے تو روز سلام کرنا چاہیے امام کی، روز ایک مختصر سی زیارت ہے جو فجر کے بعد پڑھی جاتی ہے، دعائے نتبہ کے پہلے ہے یا بعد میں، بلکہ پہلے ہے دعائے نتبہ مفاتی میں جائیں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی زیارت ہے جو ہر روز فجر میں پڑھنی چاہیے امام کے لیے، ہر روز فجر کی نماز کے بعد ہر روز دعائے عہد پڑھنی چاہیے، امام سے بیعت ہے وہ۔ جب ہم اپنے وقت امام کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم امام کو 5 منٹ دے دیں، ہم امام کو جان دیں گے، تو پھر ہمارا بھی دل ہی ہے بس، ٹائم نہیں ہے امام کے لیے، قلم نہیں ہے امام کے لیے، زبان نہیں ہے امام کے لیے، پروفیشن نہیں ہے امام کے لیے، پھر ہم بولے مولا آ جائے، مولا مولا کہاں ہے، کس کے پاس آئے؟ جانو تم کربلا آسان نہیں ہے سمجھنا، آپ کو کوئی ممبر پہ آئے اور لوریاں سنا کے چلا جائے اور آپ بھی گھر چلے جائیں تو پھر تو آپ سنتے رہے ساری زندگی ایسی کربلا، کربلا جگر کا خون ماں، کربلا دماغ برین ماں، کربلا دشمن شناسی ماں، دشمن کون ہے آپ کا آج، دشمن کیا کر رہا ہے آج پوری دنیا میں، وہ اگر کربلا ایسے ہے تو اذان محترم، بہرحال میں بہت زیادہ آپ کو سٹریس نہیں دوں گا کیونکہ ویسے انسان بہت زیادہ پریشان ہے، ایک تو کرونا نے زیادہ پریشان کیا، اور بہرحال بارش کی وجہ سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ تاخیر ہو گئی، آتے آتے آپ کو زحمت اٹھانی پڑی، اذان محترم۔ بہرحال امام تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، ہم کوشش کریں کہ بہرحال تھوڑی دیر جو آپ کی خدمت میں اس کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ چند رابطے انسان کے بہت ضروری ہیں، کمیونیکیشن کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے بغیر کمیونیکیشن کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، آپ بہترین خوبصورت فون لے کے ٹہلتے رہیں، سگنل ہی نہیں آئے تو کسی کام کا نہیں ہے، تو کمیونیکیشن ضروری ہے، یعنی کنیکٹ ہونا اپنے ہب سے بڑا ضروری ہے، اس طرح انسان کو بھی کمیونیکیشن کی ضرورت ہے۔ پہلا رابطہ انسان کا خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ انسان کا رابطہ کیسا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں کیا خدا سے رابطے میں ہوں یا نہیں ہوں؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے تو بڑے تعلقات ہیں، کس سے؟ بڑے شخص سے، بڑے آدمی سے۔ سب سے بڑا کون ہے اس کائنات میں؟ کتنا رابطہ ہے خدا کے ساتھ؟ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا کام کرا دوں گا، وہ آپ کے ڈی سی وی سی اے سی کسی ایم این اے ایم پی اے سے تعلقات ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں کام کرا دوں گا میرے تعلقات ہیں، اور جب سارے دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا جو کسی پہ ڈیپینڈ۔ آغا دولابی فرماتے تھے، بہت بڑے عارف، امام خمینی بھی ان کے گھر میں مجلس میں جایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است، کہ جو بھی پھنسا ہوا ہے مشکل میں اصل میں خدا نے خود اس کو بتایا ہوا ہے، خدا خود چاہتا ہے۔ ہمارا رابطہ خدا سے کیسا ہے عزیزان محترم؟ مگر امام حسین علیہ السلام لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں گئے کربلا، کتنا مضبوط رابطہ ہے کربلا میں امام کا اپنے رب کے ساتھ، کہ آخری وقت میں قرآن کی آیات کی جو صدائیں آ رہی ہیں، کب؟ جب امام عصر عاشور اپنے وجود کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، کون سی صدائیں؟ یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی، اے اطمینان پانے والے نفس، یہ رابطہ ہماری زندگی میں کہاں ہے سر؟ آپ بولے میں تو نماز پڑھتا ہوں مولانا صاحب، نماز تو دیکھیں حضرت موسیٰ سے بھی پوچھا پروردگار نے، حضرت موسیٰ سے پوچھا موسیٰ میرے لیے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نماز پڑھتا ہوں، کہا نماز تو موسیٰ تمہارے اپنے لیے ہے، تم اپنے دین کو بچانے کے لیے نماز ہے، تو نماز نہیں پڑھو گے تو بے دین ہو جاؤ گے، نماز تو تمہارے اپنے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ کہا میں روزے رکھتا ہوں، کہا روزہ جو ہے وہ تو جہنم کی آگ سے سپیر ہے، یعنی شیلڈ ہے، روزے تو رکھتا ہے انسان جہنم کی آگ سے بچائے گی وہ، میرے لیے کیا ہے؟ خدا کے لیے ہمارے پاس کیا جانے؟ جوان ہے ماشاء اللہ سارے آپ بیٹھے ہوئے، خدا سے کتنی گفتگو ہے،
خالق ہے کائنات، جس کے پاس سب کچھ ہو، جس کے قبضے میں سب کچھ ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت اسی کے پاس. رازق وہی ہے، خالق وہی ہے، ہر چیز اس کے پاس. اس کے ساتھ میرا رابطہ کتنا ہے، میں اس سے کتنی باتیں کرتا ہوں. اور نماز بھی جو میں پڑھتا ہوں وہ تو وجہ اللہ اللہ کو کی. اور ویسے بھی میں تو نماز پڑھتا ہوں، سارے خیالات میرے نماز میں ہی آتے ہیں. سارے ابھی کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، جو رہ گیا وہ کیا ہے. اور دعا بھی میری ایسی ہے، بس اٹھا اور نکل گیا. وہ سرگوشیاں، وہ مناجات خدا سے کا. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد. مولا متقیان رات کی تاریکی میں مسجد کوفہ میں کیا مناجات کر رہے ہیں. اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آپ کے پاس ہے. سالم قلب لے کر آئے. ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائے. امام مناجات کر رہے ہیں. یہ مناجات ہماری زندگی میں ہے. ویسے تو ہم مولا کے بڑے ماننے والے، کتنی دفعہ زندگی میں ہم نے مناجات پڑھی. مناجات امیر المومنین ہے، مشہور ہے. مفاتیح الجناح میں، مثلا مفاتیح الجناح ہمارے گھر پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے مولانا صاحب کہیں گھر میں رکھی ہوئی ہوگی. یہ مسئلہ ہے. پھر ہم کہاں جائیں، مجھے آپ بتائیں. جب اوریجنل ٹیکسٹ ہی نہیں ہے دین کا ہمارے پاس، پھر ہم بنے پھرتے ہیں دیندار. پھر زیادہ بولو تو پبلک ناراض ہو جاتی ہے، اس لیے ہم کسی کو ناراض تو کر نہیں سکتے. صلوات بھیجتے ہیں محمد وعلیہ صلی اللہ محمد. مفاتیح جنتریاں تو ماشاء اللہ لاہور سے نکلتی ہے آپ کے یہاں. جو کتاب لاہور سے نکلتی ہے وہ سب کے گھر پہ ہے، جو نجف سے نکلی ہے وہ کسی کے گھر پہ نہیں ہے. مفاتیح الجناح شیخ عباس کمی کی ہے کم کے، لیکن نجف کے اندر تھا، اپنے نجف کے عالم دین تھے. خلوص کتنا تھا. تالیف کی ہے انہوں نے کتاب، انہوں نے کمپائل کیا ہے. کیوں؟ جو اہل بیت نے دعائیں بتائیں، مناجات بتائیں، زیارت کے طریقے بتائے، اس کو جمع کیا. اور آج آپ کے موبائل میں آپ کو کتاب خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں مفاتیح الجناح. گیم تو سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے موبائل کے اوپر. مفاتیح کون ڈاؤن لوڈ کرے مولانا؟ ٹائم کدھر ہے پڑھنے کا. سارے گیم ڈلوا لیں. میں پھر گیموں کا نام لوں گا تو پھر بچے پریشان ہو جائیں گے. مولانا آپ کو گیموں کے نام سارے آتے. مفاتیح انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، سب ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں. شیخ عباس قمی کے والد مجلس سن کے ایک دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جو شخص مجلس پڑھ رہا تھا، کیا مجلس پڑھ رہا تھا، زبردست، کاش بیٹا آپ بھی مجلس پڑھتے. وہ جو مجلس پڑھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، نفس المحموم. نفس المحموم کس کی ہے؟ شیخ عباس قمی کی ہے. شیخ عباس قمی نے یہ نہیں کہا کہ بابا کیا باتیں کر رہے، میری کتاب سے پڑھ رہا ہے. کہا بابا میرے حق میں دعا کریں، میرے حق میں خلوص، اخلاص. دو طالب علم کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں ہم نے دیکھا مشہد مقدس، جب اس ٹائم روشنیاں نہیں ہوتی تھی، ہم دیواروں کو پکڑ پکڑ کے حرم جاتے تھے رات کو، اتنی تاریکی. ہم نے دیکھا کوئی شخص جا رہا ہے اور اس کے وجود سے روشنی نکلتی ہے اور پھر روشنی بجھ جاتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر بجھ. ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس قمی ہے. ہم نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میرے وجود سے روشنی نکلتی. رابطہ، رابطہ اسٹرانگ ہے، رابطہ مضبوط ہے. میرا پوری دنیا سے رابطہ. میرے فیس بک پہ میرے 5,000 دوست ہوں گے، انسٹاگرام پہ میرے لاکھوں فالوورز ہوں. رابطہ خدا سے کیسا رابطہ؟ خدا سے میں کیا باتیں کر رہا ہوں. مناجات کس کو کہتے ہیں؟ آج جمعے کا دن تھا، دعائے ندبہ کا دن ہوتا ہے. جمعے کا دن
فجر کے بعد دعا ندبہ کا دن ہوتا ہے. ندبہ کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزیں: دعا، ندبہ، مناجات. تینوں الگ کیٹیگری ہے مانگنا، لیکن الگ طریقے سے مانگنا ہے. دعا یعنی آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگ لی، پروردگار میرا یہ کر دے. ندبہ چیخ و پکار، گریا. کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا ہونے لگے؟ متا ترانہ ونا، ہم کب آپ ہمیں دیکھیں گے، کب ہم مولا آپ کو دیکھیں گے؟ کس زمین کے حصے پر آپ اس ٹائم پائے جاتے ہیں؟ رتبہ ہے، چیخ و پکار ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کہاں ہے وہ یوسف زہرا، این الحسن این ابناء الحسین. کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ اولیاء کی عزت؟ کہاں ہے وہ ظالموں کو ختم کرنے؟ یہ رتبہ ہے. مناجات کان میں آہستہ بات کرنے کو کہتے ہیں، سرگوشی کو کہتے ہیں. نجوا، مناجات نجوا سے. صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے دعاؤں سے. کس کی کتاب ہے؟ امام سجاد کی. اللہم صلی علی محمد. ہم نے کب زندگی میں کھولی، کتنی دعائیں پڑھی ہم نے صحیفہ سجادیہ سے. پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہ روئے سجاد. جب ہم خود امام کو ہی نہیں پہچانا ہم نے، جانے محترم پھر امام کو بلا رہے ہیں؟ امام کو تو پہچانے پہلے. مناجات اب کتنی مناجات ہیں. مناجات شعبانیہ، شعبان میں ضروری نہیں آپ شعبان میں پڑھیں، کبھی پڑھ لیں. دعا ابو حمزہ جو امام سجاد نے، یہ دعائیں ہمیں طریقہ بتا رہی ہیں کہ خدا سے رابطہ کیسے رکھنا ہے. مناجات شعبانیہ میں فراز ہے کہ قد حربت الیک، میں تیری طرف دوڑتا ہوا آیا ہوں. خدا کی بات. وقفت الیک، اور تیرے سامنے کھڑا. اگر تو نے رسوا کر دیا تو کوئی کچھ نہیں لینے والا. دعائے ابو حمزہ، دعائے مناجات میں اس میں پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے گا کہ میں نے غلطی کی ہے، تو اپنا فضل و کرم کر. عزیزان محترم اس رابطے کو مضبوط کریں، زندگی گزر جائے گی. مزہ جوانی میں ہی ہے، بڑھاپے میں تو مجبوری ہے اب اللہ سے رابطہ رکھنا ہی ہے، کیونکہ کبھی بھی کہانی ختم ہو سکتی ہے. ویسے آج کل تو پتہ ہی نہیں ہوتا، جوانی میں بھی آدمی چلا جاتا ہے. اپنا رابطہ اچھا رکھیں جانے محترم. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک یوم دین ہے. اس نے کائنات کو بنایا. خود کہتا ہے بنی آدم میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے بنایا، لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. تو کیا ہم اس کے ہیں؟ کیا اس سے باتیں کر رہے ہیں؟ 1,24,000 کو کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا پروردگار؟ اس لیے کہ مطلب ہمارے فرقے بن جائیں، ہماری پارٹی بن جائیں، ہماری تنظیمیں بن جائیں. اس لیے بھیجا. اس لیے بھیجا کہ سب میری طرف آؤ. دوست وہی ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ دوست وہ ہے جس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد ہے. دوست ایسا ہونا. ارزیانہ ہوتا ہوں خوب اس رابطے کو، جو بھی چیز آپ کی زندگی میں اس رابطے کو توڑ رہی ہے اس کو چھوڑ دیں. کوئی بھی تعلق، کوئی بھی عادت، کوئی بھی ایسی چیز جو خدا سے دور کرے اسے چھوڑ دیں. اس میں مذاق نہیں ہے. ہاں بولے پروردگار نے مجھے بھیجا تمہاری دوستیوں کے لیے، مجھے ان عادتوں کے لیے نہیں بھیجا. حرام ہے چھوڑ دے، خدا کو پسند نہیں. کتنا آسان ہے. خدا کے لیے قدم بڑھائیں. خدا خود کہتا ہے کہ میں 10 قدم خدا کے ہو جائیں. رجب علی خیاط ٹیلر تھے. ٹیلر خیاط کہتے ہیں ٹیلر کو، درزی کو. اصفہان کے درزی ہیں. ایک دفعہ گھر کے اندر گئے، دیکھا کہ کوئی خاتون ہے اور انہوں نے غلط تقاضا کیا. گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ
انہوں نے کہا کہ میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں. دروازہ بند کرنے گئے، کھول لیا. کہا پروردگار تیری خاطر دروازہ کھول کے باہر جا رہا ہوں، تو میری خاطر کیا کرے؟ کہتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھولا خدا نے عالم برزخ کھول دیا. وہ تو کہتا ہے تم کرو تو صحیح، میں تمہیں دوں گا. ایسا عالم برزخ کھولا کہ جب نجف میں مولا کے حرم جاتے تھے دری سے جواب. جب علی حیات اس مقام پہ پہنچ گیا کہ کسی اور کا رابطہ بھی خراب ہوتا تھا تو بتا دیتے تھے کہ تمہارا رابطہ کیسے صحیح ہوگا. اس مقام پہ پہنچ گیا. اجدان اس رابطے کو، اور یہ رابطہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا دوسرا رابطہ صحیح ہو. دوسرا رابطہ اللہ کے ولی سے رابطہ، حجت خدا سے رابطہ. کیوں؟ کیونکہ اس وقت نمائندہ زمین پر اللہ کا کون ہے؟ امام. امام سے رابطہ کیسا؟ امام سے رابطہ کیسا؟ امام سے میں کتنی باتیں کرتا ہوں، پورا دن میرا گزر جاتا ہے، امام سے بات کرنے کی فرصت ملتی ہے؟ یا امام کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں؟ اب آپ بولے امام کو کیا ضرورت ہے میری دعا؟ امام کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے کہ ان کروڑوں اربوں لوگوں میں میرا نام لکھا جائے کہ جو امام کی سلامتی کی دعا کر رہا. امام کی سلامتی کا صدقہ کیوں؟ تاکہ میرا نام لکھا جائے کہ یہ اپنی سلامتی سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ دیتا ہے. امام سے رابطے کو آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں ایک جوان کا واقعہ جو پیرس میں پڑھتا تھا اور کچھ سال کے لیے گیا تھا ایران سے، لیکن شہر مہنگا تھا تو شہر میں رہ نہیں سکتا تھا. شہر سے 1-2 گھنٹے کی مسافت پہ رہتا تھا. آخری اس کے پیپرز تھے اور اسے ڈگری لینی تھی اور واپس جانا. جب اس کے پیپر تھا آخری جو اس کے لیے بہت ضروری تھا، اپنے ٹاؤن سے نکلا، بس پہ بیٹھا. ایک ہی بس جاتی تھی صبح جو 1-2 گھنٹے میں پہنچاتی تھی. صبح اس کا پیپر تھا، جیسی بس میں بیٹھا بس تھوڑی دیر چلی اور بس خراب. اب اس نے بہت کوشش کی ڈرائیور نے، لیکن اس نے کہا کہ بس صحیح نہیں ہو سکتی، کسی کو بلانا پڑے گا. تو بس ابھی پریشان ہائی وے پہ گیا کہ کوئی سواری مل جائے، کچھ نہیں ملا. اب اتنی اس کی محنت تھی پچھلے 2 سالوں کی یا چند سالوں کی کہ وہ ضائع ہو جائے گی. جب یہ آیا تھا تو بہت پرہیزگار تھا، نمازی تھا، لیکن آہستہ آہستہ ماحول نے اسے خراب کر دیا. نماز بھی اس کی مطلب کم ہو گئی. اسے احساس ہوا اور اس نے اس وقت اپنے امام سے توسل کیا کہ اے وقت کے امام میرے مولا. ویسے بھی ہے کہ جب آپ مشکل میں پھنسیں تو آپ یہی کہیں یا آبا صالح ادری کے لیے میری مدد کیجیے. تو اس نے توسل کیا اور اس نے عہد کیا کہ آج کے بعد یہ نماز اول وقت پڑھے گا. عالم دین نے یہ واقعہ جو بیان کیا وہ اسی سے بیان کیا کہ یہ مشہد جا رہے تھے تو دیکھا یہ لڑکا حلیہ تو اس کا بڑا ماڈرن ہے، لیکن نماز کا وقت آیا نا تو سب سے پہلے جا کے اس نے نماز پڑھی. تو انہوں نے یہی اس سے پوچھا کہ تمہارے حلیے سے تو نہیں لگتا کہ تم نماز اتنی شدت سے نماز. اس نے یہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو. وہ کہتا ہے کہ میں نے عہد کیا کہ مولا مجھے اس مشکل سے نکال دیں، میں نماز اول وقت پڑھوں گا. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھا ایک شخص آیا، اس نے ڈرائیور کو بولا کہ گاڑی بس اسٹارٹ کرو. اس نے کچھ ہاتھ لگایا کہ بس اسٹارٹ ہو گئی. کہہ رہا سب سے پہلے دوڑتا ہوا میں بس میں بیٹھا. جیسے ہی میں بس میں بیٹھ رہا تھا تو وہ شخص دروازے کی طرف آیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ اپنے عہد پر قائم رہنا. اللہ اپنے عہد پر. کہا میں یہ سوچتا کہ یہ کون ہے اور اس کو میرا عہد کہہ رہے وہ قائم ہے. کہا وہ دن ہے اور آج کا دن میں نماز کو اول وقت پڑھتا ہوں.
رابطہ ضعیف ہو، کہاں بلائیں گے امام؟ رابطہ ضعیف تھا لوگوں کا، لوگوں نے خط لکھے مولا آ جائیں، مولا مولا آئے کربلا، کتنے لوگ آئے کربلا؟ پیاسا شہید ہو گیا زہرا کا لال، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے، آج بھی یوسف زہرا محبت کے پردے میں ہماری طرف دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارا رابطہ کمزور ہے۔ اگر آج ہمارا رابطہ ہو جائے، ہمیں ظہور کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ظہور ہو جائے۔ آج بھی میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنی زندگی کو ویسے ہی گزار رہے ہیں جیسے ظہور میں گزاریں گے، وہ وہی کر رہے ہیں جس سے ان کا امام راضی، وہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے امام راضی، کیوں؟ کیونکہ امام دیکھ رہے ہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ امام حاضر ہے، ہم غائب ہیں، ہمارے اعمال رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کہا کہ یہ جو ہم اپنی زبان سے لفظ نکالتے ہیں، کہا کہ میری کان میں جو تمہاری بات آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ میں سنوں، امام تمہاری بات، امام کو پہچانے، کیونکہ ہمیں امام کے، سب ٹھیک ہے، شیعہ پیدا ہو گیا تو پیدا ہو گیا، 12 امام ہوگا، امام ہے کیا؟ امام، امام کسے کہتے ہیں؟ امام کی معرفت کیا ہے؟ امام کائنات میں کتنی دسترس رکھتا ہے؟ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بصیر امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، کوفہ میں رہتا ہے، قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھاتا ہے، تفسیر کا درس دیتا ہے، کہیں خواتین کو درس دے رہا تھا، کسی جگہ نامحرم سے تھوڑی زیادہ گفتگو ہو گئی، تھوڑی ہنسی مذاق ہو گئی، جب مدینہ پہنچا کچھ عرصے کے بعد، تو امام نے کہا ابو بصیر نامحرموں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام کہاں ہے؟ مدینہ۔ ابو بصیر کہا مولا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ سب؟ کہ کائنات آپ کے لیے کیا ہے؟ جب سامنے ایک ظرف، ایک برتن میں کھانا رکھا ہو تمہارے، تو تم اسے جہاں سے بھی چاہو کھاؤ؟ کہا کائنات ہمارے لیے بالکل ایسے ہی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ، کائنات ہمارے لیے ایسی ہے۔ یہ اب آپ جب امام کو سمجھیں گے تو پھر آپ امام سے رابطہ کریں گے۔ امام سے کیسے رابطہ کرنا ہے مجھے؟ امام کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت جانا محترم، اب امام سے رابطہ صحیح کرنا ہے، اللہ سے رابطہ صحیح کرنا ہے، تو نمائندے سے رابطہ صحیح کرنا ہے، نمائندے سے رابطہ صحیح کرنا ہے تو پھر جو نمائندے سے محبت کرتے ہیں ان سے رابطہ صحیح کرنا ہے۔ یہ کمیونیکیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے جانے محترم، ایسا نہیں ہے میں مسجد میں آ جاؤں اللہ 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 سجدے کر رہا ہوں اور باہر نکل کے کچھ بھی کر رہا ہوں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ بندہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، بندہ لگے بندہ ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تھوڑا ہاں جی جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ، یا علی مدد، باہر دکان میں گیا تو کم تول دیا، جھوٹ بول دیا، چوری کر لی، غیبت کر لی، یہ بندہ نہیں ہے۔ بندہ وہی ہے جو ہر وقت بندہ، مومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ۔ اب اگر امیر المومنین سے رابطہ اچھا رکھنا ہے تو مومن سے رابطہ اچھا،
اب آپ بولیں کہ میں مولا مولا، آپ کے لیے مولا بولیں کہ میرے چاہنے والوں سے کیسے ہو تم؟ وہ آئیے، شخص کہتا ہے اہواز کا رہنے والا تھا، چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا، کہا مولا وہ جو گورنر ہے نا ہمارے شہر کا، وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اور اس سال میرا کاروبار اچھا نہیں ہوا، تو میرے پاس ایسے نہیں ہے کہ میں مالیات یعنی ٹیکس جو گورنمنٹ کو دیتے ہیں وہ ادا کروں، تو وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اگر آپ کچھ لکھ دیں گے تو وہ میرا شاید ہو سکتا ہے کہ ٹیکس معاف کر دیں، کیونکہ میرے پاس میں دیتا لیکن میرے اس سال کاروبار اچھا۔ امام نے کہا، امام نے خط لکھا، امام نے لکھا کہ اس کو خوش کر دو، خوش کر دو۔ گیا، اسے پتہ چلا کہ امام کا خط آیا، وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا، اس نے خط کو چوما، لانے والے کو چوما، آؤ بیٹھو، خط کھولا، امام نے کہا کہ یہ اس کو خوش کرو، بولا تمہارا کیا کام ہے؟ ایسے 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 اس نے راتی کو بلایا، کہا کہ اس کا جو بھی حساب ہے اس کو ختم کرو، کاٹو۔ پھر اپنے منشی کو بلایا، کہا کہ میری جائیداد کے 2 حصے کرو، ایک حصہ اس کو دے دو۔ اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا خوش ہو گئے، یہ تو آپ نے مجھے بہت خوش کر دیا، جس کارپیٹ پہ کھڑا ہوا تھا کہا اس کو بھی فولڈ کرو، یہ بھی اسی کو دے دو، کیونکہ اسی میں اس نے مجھے خط دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے کہا ہے خوش کرو۔ جب وہ شخص دوبارہ امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے کہا کہ اسے کہ اس نے تمہیں تو خوشحال کیا ہی کیا، اس نے ہمیں بھی خوش کیا۔ عزیزان محترم، امام سے رابطہ کیسے اچھا ہو جب تک امام کے چاہنے والوں کو آپ نے ناراض رکھا ہوا ہے؟ کیسے آپ امام سے رابطہ رکھیں گے؟ مومن مومن سے ناراض گھوم رہا ہے آج، محلے میں ایک دوسرے سے ناراضگی، مسجد میں ناراضگی، ماتم والا نمازی سے ناراض ہے، انجمن والا ٹرسٹ سے ناراض ہے، ٹرسٹ والے پتہ نہیں کسی اور سے ناراض ہے، مولانا مولانا سے ناراض ہے، ذاکر ذاکر سے ناراض گھوم رہا ہے، نوا خان نوا خان سے ناراض ہے۔ ایک مسجد امام بارگاہ کہتی ہے ہمارا پروگرام اچھا ہو، وہ کہتی ہے ہمارا پروگرام اچھا ہو۔ کہاں بلائیں گے امام کو؟ کہاں ہے امام؟ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے۔ کیا ہم مومن کی حرمت رکھتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم گھر میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں؟ ماں باپ کا احترام اولاد کرتی ہے آج کل؟ نہیں کرتی۔ قرآن کہہ رہا ہے اف، اف نہ کہو۔ چھٹے امام کہتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا تو اس قرآن اس کو بھی لے آتا، اس سے کم لفظ نہیں ہے کوئی ماں باپ کے لیے، اف۔ جب ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے تو امام کا کیسے؟ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مومن تو ہے، جو رشتہ آپ کا اپنی جگہ، لیکن وہ احترام تو ہے نا، اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ خاندان، بہن بھائی، رشتہ دار، مصلے پہ خاتون بیٹھی رہتی ہے، چلے کاٹتی رہتی 40 دن کے، اور اخلاق رشتہ داروں کے ساتھ کیسا، شوہر کے ساتھ کیسا، بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے ہمارا؟ یہ بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں امام کے سپاہی، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے ہمارا؟ یہاں اہل بیت کا گھر، یہاں بچہ آیا، یہاں وہ کائنات کی شہزادی کیا کہتی ہے؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، وثمرۃ فؤادی، یہ ثمرات ہے، یہ پھل ہے۔ کیا ہم اپنے اولاد کو بولتے ہیں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ بیٹا نکلو یہاں سے، چلو۔ آ جاتے ہیں صبح شام، یا موبائل پکڑا دیا آج کل، تو موبائل پکڑا دو بھیج دو اس کو، کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے؟
روایات کہتی ہیں 12 دفعہ بوسا لو بچے کو، سینے سے لگاؤ تاکہ اس کے اندر اعتماد پیدا ہو، سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اگر تمہارے محلے گلی میں کوئی ہے کسی ایک یتیم کی کفالت کرو۔ معاشرے کے بغیر امام کو کہاں بلائیں گے آپ؟ مجھے بتائیں، معاشرہ ہی صحیح نہیں ہے، امام کو کہاں دعوت دیں گے آپ؟ امام کو آپ کے میرے گھر میں چائے پینے آئیں گے؟ امام نے حکومت کرنی ہے، حکومت کے لیے پورا نظام چاہیے، لوگ چاہیے۔ وہ وہ ہم سنتے ہیں روایات میں کہ وہ ایسا ہوگا کہ ایک عورت اپنے سر پہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات لے کے جائے گی اور کوئی اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ لالچ سے، نہ حسد سے، نہ چوری سے۔ کیوں زمانہ ایسا ہوگا؟ تو وہ زمانہ بنائیں گے تو ہوگا نا۔ ہم تو اگلے کی چلتے چلتے جب سے چیز نکال لیتے ہیں، اوپر سونا تو لے کے جانا دور کی بات ہے۔ تو آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خاصہ، معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ رابطہ مومن سے رابطہ سے، ہم خدا کو ڈھونڈتے ہیں وہاں مسجدوں میں ادھر ادھر۔ وہ بولی کیا کہتے ہیں، نہ مندر وچ مسیحا نہ میں کفر دیاں ریتا، بولیا کی جانا میں کون۔ آتے کہ ہم خدا کو پتہ نہیں کدھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ خدا آپ کے آس پاس ہے، اپنے اس رابطے کو اچھا کریں۔ امام سے رابطہ، امام سے رابطہ اچھا ہو گیا، خدا سے رابطہ اچھا۔ بس یہی میں نے تھوڑی دیر آپ کو رحمت دی کہ اس رابطے کو ہم خود طلب کریں، خود امام کی خدمت میں آئیں کہ مولا میری مدد کریں، میں چاہتا ہوں، میری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ میں آپ کے لیے، لیکن میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میری مدد کریں۔ اجدان کربلا میں لوگوں نے امام کو بلایا، پھر کیا ہوا؟ آج وہ کاروان شام پہنچ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ عید کا تو سامان نہیں ہے کوئی؟ کہا نہیں، کسی نے بغاوت کی تھی، ان کو مار دیا گیا ہے اور ان کے عورتوں کو، بچوں کو اسیر بنا کے لائے۔ کہا میں نے جا کر دیکھا، جو سر نیزوں پر تھے وہ چہرے جانے پہچانے تھے۔ میں دوڑتا ہوا جب آگے جا کے دیکھا تو میں نے ہاتھ میں رسیاں، گلے میں توق۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ہو؟ کہا یہ اس کا وقت نہیں، تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا یہ جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں ان کو دو اور انہیں کہو تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں میری ماں بہن بیٹی پر۔ 3 دن کہتے ہیں کہ شام کے بازار کیوں نہ روئے سے اچھا۔ آسان تھوڑی ہے، جانی بہت اغیار کا مجمع ہو اور علی کی بیٹیاں اور لوگ بھی ایسے جو پتھر پھینک کے لٹ گیا گھر سیدہ۔ ہاں سرداران محترم، وہ مصائب بہرحال آپ سنتے رہے، سخت مصائب ہیں ان ایام میں، راستے کی مصیبتیں ساری اپنی جگہ۔ امام کے لیے یہ آسان نہیں تھا ان ساری مصیبتوں کو سنتے دیکھتے۔ وہ امام کے جس کا
جس سے پہلا سوال ہی یہ کیا گیا کہ بیٹا یہ بتاؤ خیموں میں جل جائیں یا باہر نکل جائیں؟ میں آیت اللہ جوادی عاملی کو سن رہا تھا. آیت اللہ جوادی عاملی بتا رہے تھے کہ یہ جو خیمے لگے ہوئے تھے نا، خیمے، ان سب خیموں میں ایک خیمہ سب سے آگے تھا، اس کو کہتے تھے دار الخیمہ، سب سے بڑا خیمہ تھا. کہ جتنے بھی بدن آئے نا، لاشیں، یہ اس خیمے میں آتے تھے. روز عاشورہ صبح خیموں کی طرف خندق کھودی گئی، خندق کھود دی گئی تاکہ دشمن پیچھے سے خیموں پہ حملہ نہ کرے. یہاں کھود دی گئی اور سارے خیمے اور ایک سب سے بڑا خیمہ، اور اس کے سامنے ایک ہی راستہ ہے جس سے یہ جا رہے ہیں. اور اب اس کو ذہن میں رکھیے گا، کوئی اور جگہ بھاگنے کی نہیں. جب عصر عاشور امام شہید ہو گئے، ایک ہی راستہ، دشمن کا لشکر آ رہا. اب یہ بچے بھاگے تو کہاں بھاگے؟ اللہ! کبھی تو دامن میں آگ لگے، کبھی تو نیزے لگے. اللہ اکبر! یہ مشکلات آسان نہیں ہے. بعض بیان کرتے ہیں کہ خیمے میں ایک خاتون کبھی جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے، کبھی جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے. میں نے سمجھا کوئی بہت قیمتی چیز ہے خیمے میں، دیکھا تو ایک بیمار ہے. بیوی اس بیمار کو اٹھا کر عزادار محترم. خوب یہ دن گزرتا گزرتا شام غریباں میری شہزادی بچوں کو جمع کر رہی ہے، ایک بچی نہیں مل رہی. مقتل اسے کہتے ہیں جہاں گلشن زہرا کے پھول اجڑے پڑے تھے. رات کی تاریکی، اندھیرا ہے، دشت کربلا ہے، کون سی روشنی ہوگی؟ خیمے تو جل کے راکھ ہو گئے، روشنیاں ختم ہو گئی. جب مقتل میں جا کر دیکھا تو ایک بدن کے اوپر بچی سو رہی ہے. بچی سے پوچھا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کے سینے میں سو رہی ہے. کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا یہ بابا کا سینہ ہے؟ رات ہے نا، تاریکی ہے، کیسے پتا چلا؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ. خدا آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، عزادارہ میں ہوں گی، بیٹیاں سینے پہ سوتی ہیں. اللہ اکبر! یہ میری شہزادی، بس کیا بتایا عزادارہ محترم، بس یہ بیٹی جو رات کو سینے پہ سوئی، اب رات ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہوا کیسے ہوا. جب 11 محرم کو کاروان کو مقتل کے پاس سے گزارا نا، انہی بکھرے ہوئے زیارت نائیہ میں میرا مولا بھی کہتا ہے نا، میرا سلام ہو ان بدنوں پر جو دشت کربلا میں بکھرے رہے ہیں. جب گزارا، امام سجاد نے جب اپنے بابا کے بدن کو دیکھا نا، تو اس سے پہلے کہ روح نکلتی، بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. بدن ایسا ہے، اللہ! جو بچی سینے پہ سوتی تھی نا، وہ کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ اللہ! ہاں بس آخری جملے آپ سے التماس سے. تو جب چند دن بعد 13 محرم کو غالباً کہتے ہیں، جب بنی اسد قبیلہ جو ہے وہ ان لاشوں کو دفنانے کے لیے، کچھ قبریں کہتے ہیں کھودی ہوئی تھی، کس نے کھودی نہیں پتا،
جب امام اجازت امامت سے آئے نا، انہیں نہیں پتا یہ کون ہے، اب یہ پوچھ رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، کیسے بتا رہے ہیں؟ سر تو ہے ہی نہیں، مگر امام جانتے ہیں یہ کس کس کا بدن ہے۔ سلام ہو امام سجاد، کسی کا بھائی مر جائے نا تو دوست جنازہ اٹھانے نہیں دیتے، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر باپ مر جائے تو سارے